جد و جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آیا میں. تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کی تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask کہ جہاد کے 3 لیولز ہوتے ہیں. فرسٹلی تو نفس کے خلاف، دوسرا دعویٰ کرنا، اور تیسرا جیسے جہاد فی سبیل اللہ. تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اینڈ پلیز سر اگر ہو سکے تو یہاں سے بھی 2 کویشچنس پوچھے جائیں بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو آسک. تھینک یو سر. بہن نے سوال کیا کہ جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں، ایک جہاد نفس، ایک دعویٰ، ایک جہاد فی سبیل اللہ. وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے. بہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کئی درجے ہیں، کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے، 3 4 کوئی 10 کوئی 15 کئی درجے. لیکن یہ 3 کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے، اس میں بہنوں کا کیا رول ہے، کیا کام ہے. جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو، کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، اللہ سے دور جاؤ، تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ شیطان فرمائے گا یہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا، سر ڈھکنے کی کیا ضرورت، بدن ڈھکنے کی کیا ضرورت، جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے. یہ شیطان بھڑکا رہا ہے. تو آپ جہاد کریں گے کہ اب خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھانکے، جو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ اور یہ. تو یہ جہاد نفس ہوا. تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے، خواتین کو بھی، دونوں کو. جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں، اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا جہاد ہی ہے، اور کئی بار جہاد نفس بھی کہلائیں گا. جہاں تک کہ دعوت کا میدان ہے، خواتین کا بھی فرض ہے کیا وہ غیر مسلمان خواتین میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرے، دعویٰ کرے. ہمارے بمبئی میں ہمارے ادارے میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ، خصوصاً خواتین کے لیے. اور اس شعبے میں کم سے کم 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں، 10 مقرر ہیں، 10 کم از کم، جو الحمدللہ نہ ہی بمبئی میں، ہندوستان کے دیگر شہروں میں، ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے، خصوصاً خواتین کے درمیان. اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے، نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے. اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net، وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں. اور جو آخری جو بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے قتال فی سبیل اللہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر، ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی قتال کے درمیان حصہ لیا. مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہوں نے پانی دیا، انہوں نے فرسٹ ایڈ کیا، مرم پٹی کی. اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے جنگ احد کے درمیان، جب دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک صحابیہ بھی تھی جس کا نام تھا نصیبہ رضی اللہ عنہ، اور باقی صحابہ کے ساتھ یہ خواتین صحابیہ تھی. اور جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں، اور وہ گھائل ہوئی. اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. تو چند موقع پہ جب ضرورت پڑی، عام طور پہ مرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت دی، وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے، لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں، جب ضرورت ہے فرسٹ ایڈ میں، مرم پٹی کرنے میں. ضرورت پڑی تھی جس طریقے سے مثال ہے نصیبہ رضی اللہ عنہ کی، تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے، اور جب ضرورت ہے مردوں کا ہمت افزائی کر سکتی ہے.
Hope that answers the question. پہلے مائک سے بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال؟ اگر کوئی غیر مسلم بھائی کہیں پر بھی ہو، کسی بھی قطار میں ہو، تو وہ اپنا ہاتھ اونچا کرے اور وہ پہلے سوال کریں. اگر دوسرے مائک میں بھی اگر کوئی غیر مسلم بھائی کھڑے ہوں تو آگے آ جائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر محمد ضیاء اللہ خان میرا نام ہے. میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے. اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the 4 conditions in this surah or not. اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وتواصوا بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے، لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ among all the Muslims اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں. اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وتواصوا بالحق or not. بھائی کا سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح. دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا. دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے، غیر مسلم میں بھی بات کرنا، مسلم میں بھی بات کرنا. لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت، اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح معنی مرمت کرنا، اس کو سدھارنا. تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وتواصوا بالحق میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے. میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں. غیر مسلم میں تو دعویٰ کر رہا ہوں، اکثر مسلمان ہیں تو اصلاح کر رہا ہوں. کل صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے، وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں. تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. اصلاح بھی، مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اور غیر مسلم میں بھی. لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے. تو ایک دم سیف ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے امتحان ہے. تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں، دونوں الگ معنی ہیں. ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے، جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند. ٹیررسٹ میں ٹیررزم کرتا ہے، جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے، اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے. ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند. تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے، اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں، میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں، مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں، حق کے میدان میں شدت پسند ہوں، جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں. تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہے اس لیے آپ غلط انسان ہیں، کوئی بول ہی نہیں سکتا.